اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرتے رہے تھے اور سازش بھی کرتے رہے. تو اس کے لیے اہل ایمان کو حکم دیا کہ ابھی ان لوگوں سے دوستی نہ کرنا. موجودہ زمانے میں جو لوگ دشمن بن جائیں تو انہی آیات پہ عمل ہونا چاہیے، پھر ان سے دوستی نہ کریں. لیکن جن لوگوں میں دشمنی نہیں ہے تو ہمیں بس قرآن مجید کی دعوت ان تک پہنچانی ہے، تو انہوں نے سمجھ کر انکار کیا یا پھر انہیں سمجھ نہیں آئی تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ ہی جواب دے گا. اس کا یہ ہم پہ حکم نہیں ہے کہ ہم ان پر دشمنی کریں. اس لیے آپ سورۃ النحل، سورۃ الانعام اور سورہ حمیم سجدہ میں دعوت کا طریقہ کار پہ غور کر لیجئے. یہ ہم آگے عرض کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ایسے غیر مسلم کہ جو دشمنی نہیں کر رہے، تو بھی اس میں ہماری ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں نا انہیں. تو وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سورۃ النحل میں دیکھیے، اس کا ترجمہ ہی میں عرض کر دیتا ہوں. اے رسول، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے جائیے، لیکن حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ. ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کیجیے کہ جو پسندیدہ ہو. یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں. اگر آپ لوگ کسی وقت بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لیجیے گا جتنا آپ کے ساتھ کیا گیا ہو، لیکن اگر صبر کریں تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے. اے رسول، آپ صبر کیجئے، اور آپ کا یہ صبر اللہ تعالیٰ کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. آپ ان پر غم نہ کیجیے گا، اور جو سازشیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ کیجیے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے. کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقے بتائے گئے، اور اس میں مین کی ورڈ الحکمہ کہ وزڈم کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ اچھے اچھے طریقے سے میسج اللہ تعالیٰ کا پہنچائیں. گفتگو بھی کریں تو پسندیدہ اچھے طریقے سے کریں کہ اگلے کو اچھا لگے، برا نہ لگے. اور اگر وہ کوئی آپ سے زیادتی کر رہے ہیں تو صبر ہی کریں، اور اگر بہت ہی اگر ہو گیا معاملہ تو چلو کرنا بھی ہے تو بدلہ اتنا ہی کریں جتنا کریں، ور زیادہ نہ کریں. اور پھر آپ صبر کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ اجر ہے. اس میں دل تنگ رکھیے گا. اچھا، اس کو پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ اب وہ مکہ مکرمہ والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشمنی کرتے رہے، اور پھر مدینہ منورہ میں منافقین نے بہت کچھ پروپیگنڈا اور سب کچھ کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے معاملے کو کیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عمل کیا تھا. آپ نے پہلے سب کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ بھی جو لوگ بھی اپنے گھر میں رہیں، یا ابو سفیان جو ان کے ہیڈ تھے مکہ مکرمہ کے بھی ان کے گھر میں رہیں، یہ حرم شریف میں آ جائے تو کوئی اس پہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں، کوئی جنگ کے لیے آئے تو جنگ ہوگی. تو وہ اکا دکا ہی بندے آئے جنگ میں، باقی کسی نے نہیں کیا. اچھا، وہ ڈر رہے تھے جو باقی ہیں کہ یار اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو حرم شریف میں بلا کے پھر آپ نے فرمایا کہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اب آپ کے جو دشمنی کا معاملہ آپ کرتے رہیں تو میں کیا کروں گا. تو اب وہ پھر ڈرنے لگے، رونے لگے بندے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ یوسف کا جو ارشاد انہوں نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا تو وہی فرمایا گیا کہ آپ میرے بھائی ہو، اور آپ کے لیے کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سب آپ کے لیے، آپ کے ساتھ وہی دوستی اور محبت ہے، وہی آپ رشتہ داری ہے تو وہ بھی وہی رہے گی، ایسا ہی ہے. تو وہ لوگ اس پہ سن کے خوشی کے اس طرح سن کے نکلے ہیں کہ وہ پھر سب کے سب ایمان لائے. اب یہ دیکھیے، قدیم امت مسلمہ میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی، اب تک جب اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچا دی جاتی تو پھر یہ لوگ سخت بحثیں کرنے لگتے تھے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ٹریننگ بھی کر دی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کیسے پہنچانا ہے. یہ دعوت دین کا طریقہ ہے جو ان آیات میں آیا ہے، یہ یہاں پہ نازل ہوئی.
اب آگے دیکھ لیں یہ سورہ حمیم سجدہ کی آیات وہ دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اے رسول آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہو سکتی، اس میں شبہ نہیں کہ آپ کے یہ منکرین اب برائی کے ڈرتے ہیں، لیکن آپ برائی کے جواب میں وہ کیجئے جو اس سے بہتر ہے، تو دیکھیں گے کہ وہی لوگ جن کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گئے۔ یاد رکھیے کہ یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جس کے بڑے نصیب ہیں۔ اگر شیطان کی طرف سے کسی موقع پہ آپ کے دل میں کوئی اکساہٹ بھی آ جائے، کوئی لڑائی جھگڑے کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈ لیا کرے، بے شک وہی سننے اور جاننے والا۔ یہ ابھی تو میں نے عرض کیا کہ جیسے جب مکہ فتح ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ وہ واقعہ تھا کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور وہاں پہ ابھی دشمنی کا معاملہ چل رہا تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بھی مکہ مکرمہ میں قحط آ گیا اور کھانوں کا وہاں پہ فوڈ کا بہت پرابلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اب زکوٰۃ کے فنڈ میں اور جو کچھ بھی جتنے بھی ان کی بوریوں میں جو کچھ کھجور تھی ساری کی ساری مکہ میں بھیج دی۔ تو اب وہ سن کر جب وہ ملا ان کو کھانا، تب ان کو فیل ہوا کہ یار یہ تو ہم جن سے دشمنی کر رہے ہیں وہ ہمیں کھانا دے رہے ہیں۔ تو وہ اس میں بہت سارے وہیں پہ نکل کے آئے مدینہ منورہ میں اور ایمان لے آئے تھے، جس میں سب سے زیادہ مشہور دو شخصیتیں ہیں۔ ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے جو مکہ مکرمہ کے تھے، اور وہ جنگ احد میں انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا بڑی تعداد میں، وہ ملٹری کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان کو آگے آ کے یار یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اکیلے ہی نکل آئے مکہ مکرمہ سے۔ تو دیکھا کہ ایک اور صاحب چلے آ رہے ہیں، اور وہ تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ انہوں نے دشمنی یہ کی تھی کہ حبشہ میں پہنچ کے انہوں نے یہی کیا تھا کہ بھائی یہ بادشاہ سے اسپیشل کہا تھا جی ہمارے بندے ادھر آ گئے، آپ ان کو ہمیں واپس بھیجیں ہمیں، اور وہ ایمبیسیڈر تھے۔ لیکن وہ اب ملے راستے میں تو خالد تم کدھر جا رہے ہو؟ کہتے بھائی میں تو مدینہ جا رہا ہوں۔ ہاں عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے میں بھی مدینہ ہی جا رہا ہوں۔ کہتے چلو یار دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ پھر ایک اور تیسرے صاحب وہ بھی مل گئے اور تینوں پہنچے اور انہوں نے جا کے ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ وہی لوگ کہ جو دشمنی آپ کے سرگرم دوست بنیں گے، اور پھر یہی لوگ تھے جس میں اب جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار ان کو قرار دیا، اور انہوں نے پورا عراق، سیریا، لبنان، فلسطین پورا فتح انہوں نے کر دی کہ اس زمانے کی دونوں سپر پاور کے ساتھ جو جنگ ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایجپٹ فتح کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب وہ بغاوت کا معاملہ آیا تو انہوں نے سیٹل کیا تھا اس معاملے کو۔ یہ دیکھیے کہ یہ سرگرم دوست ایسے بنے۔ اور سب سے بڑے پھر ابو سفیان کو دیکھ لیجئے کہ جو مکہ مکرمہ کے ہیڈ تھے، اور وہ جنگ احد جنگ خندق دونوں میں وہی ہیڈ تھے ملٹری کے۔ تو ان کا کیا معاملہ تھا کہ انہی کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لا چکی تھی، اور وہ پھر ان کے شوہر بھی ایمان لائے تھے، تو وہ ہجرت کر کے پھر حبشہ چلے گئے تھے، لیکن ان کے شوہر وہاں پہ فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ جنگ کا ہی معاملہ چل رہا تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، آپ نے ابو سفیان صاحب سے جن سے دو جنگیں بھی ہوئی تھی تو ان کو خط لکھا
کہ بھی میں ام حبیبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کے لیے پھر فرمائیں کہ کیا کریں۔ تو ابو سفیان ابھی مان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے ایک بالکل اپنی روایت کے حساب سے ان کا کہ ہاں بھی بالکل آپ کا سٹیٹس بالکل ہمارے برابر ہے۔ وہ کیوں کہ ابو سفیان کے جو دادا تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کیا، ایک اسپیشلی خط جو ہے وہ بھیجا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے قبول کیا، لیکن اس کا نکاح پھر کس نے کیا؟ وہاں کے بادشاہ نجاشی، انہوں نے نکاح کرایا، نکاح کر کے اور بہت کچھ گفٹس ان کو کر کے اور پھر سفر کر کے مدینہ بھیجا تھا۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ پھر رزلٹ ہے۔ اور پھر 2 سال بعد، بلکہ اس کے بعد پھر جب یہ پتہ چلا کہ مکہ والوں نے اس معاہدے کو ہی توڑ دیا کہ جس میں یہی تھا کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، تو اب ہوا یہ کہ ان کو لگا کہ یار یہ تو ہم پہ حملہ ہوگا، تو وہ بڑی معذرت کرتے کرتے مدینہ منورہ کے لے آ گئے، اور بڑا آ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، ابو بکر سے بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کہا کہ بھائی یہ ذرا کرو یار، یہ ہم پہ نہ آئے حملہ۔ تو تب یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی اس میں جواب نہیں دیا، اور وہ پھر اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں آ گئے، تو کہا بیٹی یہ ہے، اور آ کے وہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا کہ ابا جی یہاں نہ بیٹھیں، اب یہاں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڈ ہے، اس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ کہتی ہے بیٹی میرے ساتھ ایسے کر رہی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ جب لشکر لے کے پہنچے تو ابو سفیان جو ہیں انہیں نظر آ گیا۔ اچھا وہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی یہ رکھی تھی کہ تمام صحابہ کرام کو کہا کہ بھی اپنا کھانا آپ آگ میں لگائیں۔ وہ آگ لگائے تو 10,000 صحابہ تھے، اور ان کا اتنی دور تک چلتا چلتی آگ نظر آ رہی تھی۔ اب ابو سفیان جو ہیں ان کو ڈر لگا، اور ابھی ان کے دوست تھے عباس رضی اللہ عنہ جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ابھی ایمان تو وہ لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اس کو ابھی اعلان نہیں کیا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا لوگوں کو۔ انہوں نے عباس کو کہا یار یہ کیا لشکر ہے، یہ کیا؟ ان کا بھائی چلیں چل کے جا کے دیکھیں تو صحیح۔ تو دونوں پہنچے، اور اب جب پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کو بلایا اور دونوں کو کیا، اور دونوں نے واضح حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لے آئے وہ۔ اور اس وقت پھر عباس رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ ابو سفیان جو ہے نا، ان کو یہ سٹیٹس کانشیس ہیں، تو آپ جب لوگوں کو یہ اعلان کر دیجئے گا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں آ جائے تو اس پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، تو ذرا ایک ان کا سٹیٹس اچھا ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور ایسے ہی کیا۔ اور پھر اگلا یہ ہوا کہ اس کے بعد ایک اگلی جنگ ہوئی تھی طائف کے ساتھ، طائف کے قبائل اکٹھے آ گئے تھے مکہ پہ حملہ کرنے۔ تو اس وقت حالت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پہ بیٹھ کے اب وہ جنگ کر رہے تھے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس اونٹ کو پکڑا ہوا تھا، اس کی رسی کو، اور اس جو طائف کے قبائل کے لوگ تھے کہ وہ تیر بہت اچھی کوالٹی کے تیر جو ہے وہ مارتے ہوتے تھے، اور ان کی تیر جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھ پہ لگا اور ان کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ تو دیکھیے کہ یہ اس طرح سے دوستی ہوئی ہے کہ دشمنی کو کیسے دوستی کس دعوت سے پہنچی۔ پھر اب سورۃ الانعام میں دیکھیے اس کے بھی دعوت کی کچھ احکامات وہاں پہ بھی ہیں۔ اے رسول، یہ قرآن آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، آپ اسی کی مطابق عمل کیجیے گا۔ حقیقت یہ کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ نہیں جانتے تو ان مشرکوں کو چھوڑ دیجیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی شرک نہ ہی کر پاتے، ہم نے
ان پر آپ ڈکٹیٹر بنا کر نہیں ذمہ داری نہیں دی ہے اور نہ ہی آپ ان کے وکیل ہیں۔ اے صحابہ، یہ مشرکین جس بے وقوفی میں مبتلا ہے، اس کے باوجود آپ لوگ ہرگز ان بتوں کو گالی نہ دیجیے گا جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا ان اوتار کو سمجھ کر، خدا سمجھ کر آپ پکارتے ہیں۔ یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگے، اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح ان کے لیے خوشنما بنانے دیا ہے۔ پھر ایک دن انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت تو انہیں بتا دے گا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے۔